بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ سوم اجوف کا بیان، یہاں سے اجوف کے قواعد کا بیان کیا جا رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے جو واو یا عین کلمہ میں حرکت لازمی سے متحرک ہوں اور ان کا ماقبل اسی کلمے میں مفتوح ہو تو اس واو اور یا کو چند شرائط کے ساتھ الف سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے قولا سے قولا، بیع سے باع، تو قولا میں واو متحرک ہے اور اس کا ماقبل حرف مفتوح ہے، اور بیع میں یا متحرک ہے اور اس کا ماقبل حرف مفتوح ہے، لہٰذا ان دونوں واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے۔ لیکن کچھ شرائط ہیں، اگر وہ پائے جائیں گے تب۔ کچھ وجودی شرائط ہیں اور کچھ عدمی شرائط ہیں۔ تو وجودی شرائط کیا کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں نمبر 1، کلمہ میں واو یا متحرک ہو، یعنی کلمہ میں دونوں واو ہو یا دونوں کے دونوں متحرک ہونے چاہیے۔ جیسے قولا سے قولا، تو واو متحرک ہے، جبکہ القول اور البیع میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ القول میں واو ساکن ہے اور البیع میں یا ساکن ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ واو یا کی حرکت اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ جیسے بیع سے باع، کیونکہ بیع میں جو یا کی حرکت ہے وہ اصلی ہے، اور جبکہ جبلن اور تونن میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ جیالن میں یا کی حرکت اصلی نہیں ہے، اور نہ ہی توابن میں یا واو کی حرکت اصلی ہے۔ یہاں پر بتایا گیا 35 نمبر میں کہ جبلن اور توامن اصل میں جیالن اور توامن تھے، ان میں حمزہ کی تخفیف کا قاعدہ جاری ہوا تو حمزہ کی حرکت ان کو دی گئی، جس کی وجہ سے یہ متحرک ہوئے۔ نمبر 3 شرط ہے کہ واو یا کا ماقبل حرف مفتوح اسی کلمے میں ہو۔ جیسے بیع سے باع، جبکہ ضربا یاسر کتبا واقد میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو تیسری شرط کیا ہے؟ یہ تیسری شرط رہ گئی۔ تیسری شرط ہے کہ واو یا کا ماقبل حرف مفتوح ہو، جیسے قولا سے قالا، تو العوض اور الحیل اور الصبر میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ العوض میں واو سے پہلے حرف مفتوح نہیں ہے، الحیل میں یا سے پہلے ہا مفتوح نہیں ہے، الصبر سے پہلے واو سین جو ہے، واو سے پہلے جو سین ہے وہ متحرک مفتوح نہیں بلکہ مضموم ہے، تو اس لیے قاعدہ جاری نہیں ہو گیا۔ واو یا کا ماقبل حرف مفتوح اسی کلمہ میں ہو، واو یا کا ماقبل حرف مفتوح اسی کلمہ میں ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے بیع سے باع، جبکہ ضربا یاسر کتب واقد میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ یاسر سے پہلے جو با متحرک ہے مفتوح ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور کتب واقد میں واو سے پہلے جو با متحرک ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے۔ عدمی شرائط کیا کیا ہیں؟ یعنی جو شرطیں، ایسی شرطیں جو نہ پائی جاتی ہوں۔ وجودی شرائط تو یہ بتا دی، یعنی جو شرطیں ہونا ضروری ہے وہ یہ ہیں، اور جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ شرطیں یہ ہیں کہ واو یا فا کلمہ یا عین کلمہ میں ہو تو ان کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو، اور ناقص کلمہ میں ہو تو ان کے بعد الف یا مشدد نہ ہو۔ فا کلمہ کی مثال توففا اور تیقنا، توکلا اور تیسرا۔ تو توفا اور تیقنا اور توکلا اور تیسرا میں واو جو ہے یا جو ہے یہ فا کلمہ میں ہے، تو اس وجہ سے، اور فا کلمہ کے بعد والا حرف جو فا ہے، قاف ہے، کاف ہے اور سین ہے، یہ ساکن ہے، جبکہ بتایا تھا کہ حرف ساکن نہ ہو، واو یا فا کلمہ یا عین کلمہ میں ہو تو ان کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو۔ عین کلمہ کی مثالیں جیسے طویل، غیور اور غیابت۔ تو طویل میں واو کے بعد یا جو آ رہی وہ ساکن ہے، غیور میں یا کے بعد جو واو آ رہا ہے وہ ساکن ہے، اور غیابت میں یا کے بعد جو الف آ رہا ہے وہ ساکن ہے۔ تو ایسا بھی نہ ہو، یعنی عین کلمہ کے جو عین کلمہ میں اگر واو یا ہے تو ان کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو، اگر ہوگا تو وہاں پر واو کو الف سے نہیں بدلا جائے گا۔ ناقص کلمہ میں الف یا مشدد کی مثالیں جیسے عصبان، عصبات، رحیات، دعوا، رمیا، رضبی، اخشینا۔
تو ناقص اگر کلمہ میں الف یا واو یا یا ہیں تو ان میں جو ہے الف یا مشدد نہ ہو، جیسے کہ عصبان میں الف ہے، اس کے بعد عصباتن میں الف ہے، رحیاتن میں یا کے بعد الف ہے، دعوا میں واو کے بعد الف ہے، رمیا میں یا کے بعد الف ہے، رضویٌ میں واو کے بعد یا مشدد ہے، اخشینا میں یا کے بعد نون مشدد ہے، تو یہاں پر بھی واو اور یا کو الف سے نہیں بدلا جائے گا۔ نمبر 2، لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہو، کیونکہ ان کے بعد ایسا حرف موجود ہے جو خود تعلیل کو قبول کرتا ہے، لہٰذا پہلے والے حرف میں تعلیل کے بجائے دوسرے والے حرف میں تعلیل جاری ہوگی، جیسے توا۔ تو یہاں پر بھی واو کو الف سے نہیں بدلایا جائے گا، کیونکہ یہاں پر جو اخیر والا حرف ہے وہ خود تعلیل کو چاہ رہا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایسے کلمات جن کا وزن اسما کے ساتھ خاص ہے اس کے عین کلمہ میں نہ ہو، اور مشہور اوزان یہ ہیں فاعلان، فاعلا، فاعلتن، جیسے دوران، سیلان، صبرا، حیدا، شوکتن، شبکتن، حبکتن۔ تو اگر ایسے کلمات میں واو یا یا ہیں جن کا وزن اسما کے ساتھ خاص ہے، تب بھی وہاں پر واو کو الف سے اور یا کو الف سے نہیں بدلا جائے گا۔ نمبر 4، واو یا فعیلہ کے وزن پر آنے والے ایسے افعال جن میں وصف یا رنگ کے معنی پائے جاتے ہیں ان کے عین کلمہ میں نہ ہوں، جیسے عویرہ، سیدہ، حیفہ۔ اسی طرح اس وزن کے فعل کے مصادر میں بھی تعلیل جاری نہیں ہوگی، جیسے حیفہ کا مصدر حیفن میں تعلیل نہ ہوئی۔ افتعال و معنی تفاعل نہ ہو، اگر افتعال و معنی تفاعل ہوگا تب بھی وہاں پر یا جو ہے یہ واو جو ہے الف سے نہیں بدلا جائے گا، کیونکہ یہ صورت صرف واو کے ساتھ خاص ہے، جبکہ یا کو الف سے بدلنا واجب ہے، یعنی واو کو نہیں بدلیں گے اگر افتعال بمعنی تفاعل ہے تب، لیکن اگر یا ہے تو وہ اس یا کو الف سے بدل دیا جائے گا، جیسے اجتبرا بمعنی تجابرا۔ نمبر 6، واو اور یا فعل تعجب کے عین کلمہ میں نہ ہو، جبکہ لام کلمہ میں قاعدہ جاری ہوگا، جیسے قبولہ بیعہ۔ تو اگر واو اور یا فعل تعجب کے عین کلمہ میں ہے تو وہاں پر بھی واو اور یا کو الف سے نہیں بدلا جائے گا۔ ہاں اگر عین کلمہ میں یہ دونوں ہیں واو اور یا یعنی ناقص کلمہ ہے تو اس وقت واو اور یا کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ فائدہ، ماضی معروف میں صیغہ جمع مؤنث غائب سے آخر تک جب واو اور یا الف ہو کر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائیں تو واو بھی مفتوح العین اور مضموم العین میں فا کلمہ کو ضمہ، اور واو بھی مکسور العین اور اجوف یائی میں مطلقاً خواہ یا مضموم ہو، مفتوح ہو یا مکسور ہو، فا کلمہ کو کسرہ دیں گے۔ واوی مفتوح العین جیسے قبلنا سے قالنا اور قالنا سے قلنا، پھر قلنا سے قلنا۔ تو آپ کو یہ وضاحت سمجھ میں آئی ہوگی کہ جمع مؤنث سے آخر تک اگر جب واو اور یا الف ہو کر اجتماعی ساکنہ سے گر جائیں گے تو وہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں، جو واوی مفتوح العین ہوگا اس کو اور مضموم العین میں فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، اور واوی مکسور العین اور اجوف یائی میں مطلقاً خواہ یا مضموم ہو یا مفتوح ہو، دونوں صورتوں میں فا کلمہ کو کسرہ دیں گے۔ تو بتا رہے ہیں واوی مفتوح العین میں دیکھیے اخیر میں قلنا، یہاں پر جو ہے فا کلمہ کو ضمہ دیا گیا ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہاں پر واوی مفتوح العین ہے، اور واوی مفتوح العین یا واوی مضموم العین ہوگا تو فا کلمہ کو ضمہ دیں گے۔ اور ایسی آپ دیکھیے واوی مضموم العین ہے تو اخیر میں دیکھیے تلنا دیا ہے، یعنی تبلنا تھا، تبلنا سے تالنا ہوا، تالنا سے تلنا ہوا، پھر تلنا سے تلنا ہوا۔ لیکن اگر واوی مکسور العین یا یائے مفتوح العین یا یائے مکسور العین یا یائے مضموم العین ہو، یعنی واوی مکسور العین اور یا کوئی سا بھی ہو، تو اس صورت میں اس کنڈیشن میں فا کلمہ کو کسرہ دیں گے، جیسے خوفنا سے خافنا اور خافنا سے خفنا، پھر خفنا سے خفنا۔ یائی مفتوح العین ہو جیسے بیعنا سے باعنا اور باعنا سے باعنا، پھر باعنا سے بیعنا۔ یائی مکسور العین ہو جیسے طیبنا سے تابنا اور تابنا سے تبنا، پھر طبنا سے طبنا۔ یائی مضموم العین ہو جیسے حیونا سے ہانا اور ہانا سے ہانا، پھر ہانا سے ہینا، وغیرہ وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 2، جب ماضی مجہول کا عین کلمہ واو یا مکسور اور ان کا ماقبل مضموم ہو اور ماضی معروف میں تعلیل بھی ہو چکی ہو تو اسے 2 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ یعنی جب ماضی مجہول کا عین کلمہ واو یا مکسور ہے اور ان کا ماقبل کیا ہے، مضموم ہے، واو یا کا ماقبل مضموم ہے اور ماضی معروف میں تعلیل بھی ہو چکی ہے، تو اس ماضی مجہول کو 2 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ کیسے کیسے؟ تو فرماتے ہیں واو یا کے ماقبل کو ساکن کر کے واو یا کی حرکت ماقبل کو دی جائے، اس صورت میں واو ساکن غیر مدغم ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یا سے بدل جائے گی،
جبکہ یا ویسی ہی رہے گی، کیونکہ یا کو تو بدلیں گی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو کسرہ آ ہی گیا ہے۔ تو جیسے قبلہ ہے تو قبلہ سے قیلہ ہو جائے گا، کیونکہ واو کی حرکت جب ما قبل کو دے دی اور واو ساکن ہو گیا تو واو سے پہلے کسرہ ہے، تو کسرہ کیا چاہتا ہے؟ یا چاہتا ہے، تو اس کو واو سے یا سے بدل دیا، قیلہ ہو گیا۔ اور بویعا سے بیعا، کیونکہ بویعا میں جو یا ہے، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی تو اب یا ساکن ہو گیا تو بیعا ہو گیا۔ اختیرا سے اختیرا، انقیدا سے انقیدا۔ اب دوسرا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ما قبل حرف کی حرکت کو باقی رکھتے ہوئے واو یا ساکن کر دیا جائے۔ اس صورت میں یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واو سے بدل جائے گی، جبکہ واو ویسی ہی رہے گی، جیسے قبلہ سے قولا، بویعا سے بوعا، کیونکہ واو سے پہلے ضمہ ہے اور واو سے پہلے ضمہ ہی ہوتا ہے، جبکہ یا سے پہلے ضمہ نہیں ہوتا، یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، لہٰذا اس یا کو واو سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے بویعا سے بوعا، اختیرا سے اختورا، انقیدا سے انقودا۔ تو دو طریقے پڑھنا جائز ہو گئے، ایک جو ہے کسرے کے ساتھ اور ایک جو ہے ضمے کے ساتھ۔ نمبر باب بتاتے ہیں جب ماضی مجہول میں صیغہ جمع مؤنث غائب سے آخر تک واو اور یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائیں تو واوی مفتوح العین اور مضموم العین میں فا کلمہ کو ضمہ اور واوی مکسور العین اور اجوفی یائی میں مطلقاً کلمہ کو کسرہ دیں گے۔ جیسے ابھی ہم یہاں پر پڑھے تھے ماضی معروف میں، تو اسی طریقے سے یہاں پر ماضی مجہول میں بھی بتا رہے ہیں کہ اگر واوی مضموم العین اور واوی مفتوح العین ہوگا تو فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، اور اگر واوی مکسور العین ہے اور اجوفی یائی کوئی بھی ہے تو اس کو کیا دیں گے؟ ہم فا کلمہ کو کسرہ دیں گے۔ واوی مفتوح العین کی مثال جیسے قبلنا سے قلنا، پھر اور قیلنا سے قلنا، پھر قلنا سے قلنا۔ واوی مضموم العین جیسے طبلنا سے تیلنا اور تیلنا سے تلنا، پھر تلنا سے تلنا۔ واوی مکسور العین کوئی بھی ہو، ان میں آخر میں دیکھیں سب میں کسرہ آئے گا، خفنا، بعنا، طبنا، ہینا۔ اور پھر نوٹ بتاتے ہیں اس صورت میں صیغہ جمع مؤنث غائب سے صیغہ جمع متکلم تک ماضی معروف و مجہول کے صیغے ایک جیسے ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ واوی مضموم العین اور واوی مفتوح العین میں جو ہے فا کلمہ کو ضمہ دیتے تھے، کس میں؟ کہاں پر؟ ماضی معروف میں۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے واوی مضموم العین اور واوی مفتوح العین میں فا کلمہ کو ضمہ دے رہے ہیں اور بقیہ میں کسرہ دے رہے ہیں، تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ معروف مجہول کے صیغے میں ان کے اصل کے اعتبار سے فرق کیا جائے گا، یعنی اصل نکال کے دیکھا جائے گا کون ماضی معروف ہے اور کون ماضی مجہول ہے۔ جیسے معروف قلنا کی اصل قبلنا، جبکہ مجہول قلنا کی اصل قبلنا ہو جائے گی۔ قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3 ہے جو واو یا مضموم یا مکسور ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دینا واجب ہے۔ اب اگر ضمہ واو سے اور کسرہ یا سے نقل کیا گیا ہو تو دونوں اپنی حالت پر قائم رہتے ہیں، کیونکہ جب ضمہ واو سے نقل کیا گیا ہے تو ضمہ جو واو جو ہے ضمہ کو ہی چاہتا ہے، اور کسرہ یا سے نقل کیا گیا ہے تو کسرہ جو یا کو ہی چاہتا ہے، تو بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے دونوں۔ لیکن اگر کسرہ واو سے اور ضمہ یا سے نقل کیے گئے ہوں تو واو کو یا اور یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ اب یہاں پر خلاف ہو گیا، کیونکہ کسرہ جو ہے یا کو چاہتا ہے، حالانکہ واو سے نقل کیا گیا تو اس واو کو یا کر دیں گے، اور ضمہ جو ہے واو چاہتا ہے لہٰذا اس یا کو واو کر دیں گے۔ تو فرماتے ہیں واوی مضموم العین کی مثال جیسے یقبلو سے یقولو ہو گیا، تو واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دی، اور جو ضمہ ہوتا ہے واو کو ہی چاہتا ہے تو یہاں پر یقولو ہو گیا۔ یا مکسور جیسے یبیعو تھا یبیعو ہو گیا۔ واو مکسور جیسے یقومو سے یقومو، یقومو پھر یقومو سے یقیمو ہو گیا، یعنی اس واو کو یا سے بدل دیا کیونکہ واو سے پہلے کسرہ ہے۔ یا مضموم جیسے یبیدو سے یبیدو، پھر یبیدو سے یبودو، کیونکہ یا جو ہے واو ضمہ جو ہے یا کو چاہتا ہے، واو کو چاہتا ہے، اس لیے اس یا کو واو سے بدل دیا۔ قاعدہ نمبر 4، جو واو یا مضموم یا مکسور ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دینے کے بعد اگر ان کا مابعد ساکن ہو تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو اور یا کو گرانا واجب ہے۔ واو مضموم جیسے یقبلنا سے یقولنا، پھر یقولنا سے یقولنا۔ یہاں پر دیکھیے واو کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کاف کو دیا تو واو اور لام دونوں ایک ساتھ ساکن ہو گئے۔ جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ جو حرف علت ہوتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر واو کو گرا دیں گے، یقولنا سے یقولنا ہو جائے گا۔ اور واوی مکسور جیسے یطوحنا سے یطوحنا، پھر یطوحنا سے یطحنا ہو گیا۔ تو یہاں پر واو کی حرکت نقل کر کے جب توا کو دی تو واو اور ہا یعنی دونوں ساکن ہو گئے،
لام کلمہ اور عین کلمہ تو آپ واو کو گرا دیں گے. ایسے یا مضموم جیسے یب یدنا سے یبیدنا، پھر یبیدنا سے یبدنا ہو جائے گا، یہاں پر بھی گر گئی یا مکسور جیسے یبیعنا سے یبیعنا، پھر یبیعنا سے یبیعنا، یہاں پر بھی گر گئی. قاعدہ نمبر 5، جو واو یا یا مفتوح ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو واو یا یا کی حرکت ماقبل کو دے کر پھر اس واو اور یا کو چند شرائط کے ساتھ الف سے بدلنا واجب ہے. واو مفتوح ہو جیسے اقوما سے اقامہ، یخوفو سے یخافو، یقبلو سے یقالو. یا مفتوح ہو جیسے ابینا سے ابانا اور یبیعو سے یباعو. تو یہاں پر آپ نے پڑھ لیا جو واو یا مفتوح ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس واو کو کیا کریں گے، واو یا کی حرکت ماقبل کو دیں گے، پھر اس واو اور یا کو چند شرائط کے ساتھ الف سے بدلنا واجب ہے. کیونکہ اب جو ہے ماقبل فتح آ گیا اور فتح جو ہے الف کو چاہتا ہے تو اس لیے واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے. لیکن شرائط کیا ہے، وہ شرائط سن لیجئے. شرائط یہ ہے کہ واو یا فا کلمہ میں نہ ہو. اگر فا کلمہ میں ہوں گے تو اس واو کو الف سے نہیں بدلیں گے. جیسے موعدہ. لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہو جیسے یقوا اور یحیا یروا. تو لہٰذا اگر لفیف کے عین کلمہ میں ہے تو اس کو پھر جو ہے نا واو کو الف سے نہیں بدلیں گے. کیونکہ یہاں پر دیکھیے واو جو ہے عین کلمہ میں ہے، لفیف کے عین کلمہ میں، یحیا میں یا جو ہے عین کلمہ میں، یروا میں واو جو ہے یہ عین کلمہ میں ہے، تو لفیف کے عین کلمہ میں نہیں ہونا چاہیے. واو اور یا کے بعد حرف ساکن نہ ہو جیسے مقوال تمییز مخیات. تو یہاں پر مقوال میں واو جو ہے یہاں کو الف سے بدلنے کا تقاضا تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد الف ساکن ہے، ساکن حرف ہے، تو ساکن حرف ہوگا تو اس واو کو الف سے نہیں بدلیں گے. ایسے تمییز میں مخیات میں. رنگ اور عیب کی معنی میں نہ ہو یا سیدو اسبدو یعبرو. تو یہ سب کے سب تینوں کے تینوں رنگ کے معنی میں ہے. تو اگر رنگ کے معنی میں ہوگا اور عین کلمہ کی جگہ میں ہوگا یہ یا واو اور تو الف سے ان کو نہیں بدلا جائے گا. وہ کلمہ اس میں تفضیل نہ ہو جیسے اقبلو ابیعو. اگر اس میں تفضیل کے عین کلمہ میں واو یا ہوں گے تو ان کو الف سے نہیں بدلا جائے گا. وہ کلمہ فعل تعجب نہ ہو جیسے ما اقبلہ اور ما ابیعہ. تو یہاں پر بھی واو اور یا کو الف سے نہیں بدلیں گے. وہ کلمہ ملحق نہ ہو جہبرہ اور شریفہ. تو اگر ملحق ہوں گے تو اب بھی جو ہے الف سے نہیں بدلیں گے. اس میں اعلیٰ نہ ہو جیسے مقبل مبیعون. تو اگر اس میں اعلیٰ ہوں گے، اس میں اعلیٰ کے عین کلمہ میں ہوں گے واو یا تو ان کو بھی الف سے نہیں بدلا جائے گا. وہ کلمہ باب فعیلال اور افعیلال سے نہ ہو جیسے اعبرہ اسبدہ. تو اگر افعیلال اور افعیلال سے ہوں گے، باب افعیلال افعیلال سے ہوں گے تب بھی اس واو کو الف سے نہیں بدلا جائے گا. وہ کلمہ صفت مشبہ بروزن افعلو نہ ہو جیسے اسبدو، تب بھی نہیں بدلا جائے گا. فائدہ، مذکورہ صورت میں واو یا کو الف سے بدلنے کے بعد اگر مابعد ساکن ہو تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دینا واجب ہے. واو مفتوح جیسے یقبلنا سے یقالنا، پھر یقالنا سے یقلنا. تو یہاں پر ہمیں ایک صورت پتہ چل گئی کہ اگر ہم نے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل حرف صحیح ساکن کو دی اور اس کے بعد ہم نے اس کو الف کیا تو الف ہونے کی صورت میں تو یہ الف بھی ساکن ہو جائے گا اور اس کے مابعد جو حرف آ رہا ہے لام کلمہ وہ بھی ساکن ہو جائے گا. تو دو کلمے ساکن ہو جائیں گے، دو کلمے کے ساکن کی وجہ سے واو کو اور یا کو گرا دیا جائے گا. تو یقبلنا سے اخیر میں دیکھیے یقلنا ہو جائے گا. ایسے یا مفتوح کی مثال یبیعنا سے اصل میں یبعنا ہو جائے گا. اب ایک نوٹ بتاتے ہیں، جو حرف علت حالت جزم یا وقف میں اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو تو ضمیر مرفوع متصل یا نون تاکید کے آنے کے سبب اگر لام کلمہ متحرک ہو جائے تو حرف علت کو واپس لانا واجب ہے. جیسے بیع سے بیعا، قل سے قولا. تو یہاں پر آپ دیکھیں بیع میں حرف علت جو یا تھی ہم نے اس کو گرا دیا تھا، ایسے قل میں جو واو تھا اس کو ہم نے گرا دیا تھا عین کلمہ. لیکن اگر ان کے بعد ضمیر مرفوع متصل آ جا رہی ہے جیسے کہ الف ضمیر مرفوع متصل آ گیا، اسی طریقے سے اگر نون تاکید آ جا رہا ہے جیسے قلنا میں دیکھیے نون تاکید آ گیا تو یہ واو اور یا پھر سے واپس آ جائیں گے. یہی بتانا چاہ رہے ہیں جو حرف علت حالت جزم یا وقف میں اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو تو ضمیر مرفوع متصل یا نون تاکید کے آنے کے سبب اگر لام کلمہ متحرک ہو جائے تو حرف علت کو واپس لانا واجب ہے. قاعدہ نمبر 6، جو واو اور یا اسم فاعل ثلاثی مجرد کے عین کلمے میں ہو اور اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس واو اور یا کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے. جیسے قابل سے قائل، بائع سے بائع. تو یہاں پر اسم فاعل کے عین کلمہ میں جو ہے واو اور یا ہے تو ان واو اور یا کو جو ہے حمزہ سے بدل دیں گے. کب؟ جب ان کے فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو. قاعدہ نمبر 7، باب افعال اور استفعال کے مصدر میں
عین کلمہ کی جگہ اگر واو یا یا ہو تو واو یا یا کی حرکت ماقبل حرف صحیح کی طرف نقل کر کے واو اور یا کو الف سے بدل کر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی وضع آخر میں تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے اگر واو باب فعال کے مصدر کے عین کلمہ میں ہو تو اقوام سے اقامتن ہو گیا، تو ہم نے کیا کیا، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور پھر اس کو الف سے بدل دیا. لیکن الف سے بدلنے کے بعد یہاں پر 2 ساکن ہو گئے تو ہم نے کیا کیا، اس الف کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد ہم نے کیا کیا، یہ جو آخر میں میم کے بعد تا کو لیا ہے، تا کا اضافہ کر دیا اس کے بدلے، یعنی جو ہم نے الف گرایا اس کے بدلے. اگر یا باب فعال کے مصدر کے عین کلمہ میں ہو جیسے ابیاؤن سے ابعاؤن تو ہم نے یا کو پہلے الف کیا، پھر اس کو گرا دیا اجتماعی ساکن کی وجہ سے اور آخر میں تا لیا ہے. اگر باب استفعال کے مصدر کے عین کلمہ میں ہو جیسے استقوام سے استقامتن تو یہاں پر بھی ہم نے جو ہے واو کو پہلے الف کیا، پھر اس کو الف کو گرا دیا. اگر یا باب استفعال کے مصدر کے عین کلمہ میں ہو جیسے استبیان سے استبانتن تو یہاں پر بھی ہم نے پہلے یا کو الف کیا اور اس کو پھر گرا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں قاعدہ نمبر 8 فعال کے وزن پر آنے والے مصدر کا عین کلمہ واو ہو اور اس کا معقول مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے بشرط کہ اس مصدر کے فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو. جیسے قوامن سے قیامن، سوامن سے سیامن. تو یہاں پر ہمیں ایک چیز بتائی کہ فعالن کے وزن پر آنے والے مصدر کا اگر عین کلمہ کیا ہے، واو ہے، اور اس کا ماقبل جیسے یہاں پر مکسور ہے، جیسے قوامن میں واو کے ماقبل کیا ہے، مکسور ہے، ایسے سوامن میں واو کے ماقبل مکسور ہے، تو اس واو کو ہم کس سے بدل دیں گے، یا سے بدل دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس مصدر کے فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو. تو قوامن جو مصدر ہے اس کا جو فعل ماضی آتا ہے اس میں تعلیل ہو چکی ہے، ایسے سوامن جو مصدر ہے اس کا جو فعل ماضی آتا ہے اس میں بھی تعلیل ہو چکی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر واو کو یا سے بدل دیا. قاعدہ نمبر 9 جب واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو اور کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو تو واو کو کیا کریں گے، یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے. جیسے سیدن سے سیدن، پھر سیدن سے سیدن، تو ہم نے کیا کیا، واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو گئے اور ان میں سے پہلا کیا ہے، یا ساکن ہے، تو اور یہ جو ہے کسی حرف سے بدلا ہوا بھی نہیں ہے، تو اس واو کو ہم کیا کریں گے، یا کر دیں گے، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا سیدن سے سیدن. اس کے بعد قاعدہ نمبر 10 جو واو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد الف ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے بشرط کہ وہ واو واحد میں ساکن ہو یا اس کے بعد اس کی واحد میں تعلیل ہو چکی ہو. جیسے حوازن سے حیازن، جوادن سے جیادن. تو حوازن جو جمع ہے اس کا جو واحد آتا ہے اس کو آپ نیچے دیکھیں یہاں پر دیا ہے، حوازن کا واحد حوزن ہے، اور حوزن دیکھیے واو حرف کیا ہے، ساکن ہے. انہوں نے کہا تھا یا تو حرف ساکن ہونا چاہیے واحد میں یا جو ہے اس میں کوئی تعلیل ہو چکی ہے. اب دیکھیے جیادن جو لفظ دیا ہے انہوں نے جوادن سے جیادن کیا، یعنی واو کو یا سے بدل دیا. تو واو کو یا سے بدلنے کے لیے انہوں نے دیکھیے یہاں پر کہا کہ جیدن ہے اور جو اصل میں جیودن تھا، یعنی اس میں تعلیل ہو چکی ہے. تو انہوں نے دو جو شرطیں بتائی تھی دونوں کی دونوں یہاں پر پائی جا رہی ہیں. قاعدہ نمبر 11 فعل مضارع کے علاوہ اگر واو مضموم غیر مشدد عین کلمے میں آ جائے اور اس کا ضمہ لازمی ہو، دوسرے حرف سے نقل ہو کر نہ آیا ہو تو اسے حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے ادبرو سے ادعرن، دارن کی جمع ہے یہ. تو یہاں پر یہ ہوا کہ فعل مضارع کے علاوہ اگر واو مضموم ہو تو دیکھیے فعل مضارع کے علاوہ جو ہے واو مضموم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دارن کی جمع ہے تو فعل مضارع تو ہے نہیں، اور غیر مشدد بھی ہے، مشدد بھی نہیں ہے. تو اب عین کلمہ میں آیا ہوا ہے تو اس کا کیا ہے، اس کو کیا کریں گے، حمزہ سے بدل دیں گے تو ادبرن سے ادعرن ہو جائے گا. قاعدہ نمبر 12 جو یا ایسی جمع کے عین کلمہ میں ہو جو فعلن کے وزن پر ہو اور جو یا ایسے مؤنث کے عین کلمہ میں ہو جو فعلا کے وزن پر ہو تو اس یا کے ماقبل کا ضمہ جو ہے اسے کسرہ سے بدل دیتے ہیں بشرط کہ اس میں صفت ہو، اور اگر اس میں صفت نہیں ہے تو مثال کے قاعدہ نمبر 3 کے مطابق یا کو واو سے بدل جائے گی، جیسا کہ آپ نے وہاں پر پڑھا تھا قاعدہ نمبر 3 میں. لیکن یہاں پر جو قاعدہ بتایا اس کے تفصیل بیان کر رہے ہیں. جو یا ایسی جمع کا عین کلمہ ہو جو فعلن کے وزن پر ہو جیسے بویدن، تو بویدن میں آپ دیکھیے یا بویدن جو ہے یہ فعلن کے وزن پر ہے، اور یہاں پر جو وا ہے جو یہاں پر ضمہ ہے اس ضمہ کو ہم نے کس سے بدل دیا، یا سے بدل دیا، بیزن ہو گیا. جو یا ایسے مؤنث کا عین کلمہ ہو جو فعلا کے وزن پر ہو حیقہ سے حیقہ ہو گیا. یعنی یہاں پر ہم نے یا کو واو نہیں کیا بلکہ جو ضمہ تھا اس کو کسرہ سے بدل دیا. اس میں صفت نہ ہو تو مثال کے قاعدہ نمبر 3 کے مطابق یا وا ہو جائے گی، جیسے طویہ سے
یکتوبہ کوئی سا سے کوسا، کیونکہ وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ واو اور یا کی حرکت نقل کرنے کے بعد اگر واو جو ضمہ ہے یا سے بدلا، ضمہ جو ہے یا سے نقل کیا گیا ہو اور واو جو کسرہ ہے وہ واو سے نقل کیا گیا ہو، تو اب یہ خلاف ہو گیا، تو اس لیے اب یا کو واو کر دیں گے اور واو کو یا کر دیں گے، تو وہ یہاں پر قاعدہ نمبر 3 ایسی جاری ہو جائے گا۔ جبکہ جو فعلن اور فعلا کے وزن پر ہو اور اس میں واو ضمہ آتا ہو اس کے بعد یا آتی ہو، تو اس ضمہ کو ہی یا سے کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ نوٹ، اس میں تفضیل اگرچہ اس میں صفت ہے مگر یہاں اس میں ذات کے حکم میں ہے، جیسے یا سے بوعا، زویدہ سے زودا، تو اس میں ذات ہونے کی وجہ سے کیا کیا یہاں پر ہم نے جو قاعدہ نمبر 3 ہے اس کو جاری کر دیا ہے۔ قاعدہ نمبر 13، جو واو اجوف میں فاعل جمع مکسر کے عین کلمہ کے مقابلے میں آئے تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے، جیسے نومن سے نیمن، تو یہ کیا ہے، یہ نومن جو ہے فاعل کے وزن پر آ رہا ہے، تو اب اس میں جو واو ہے اس واو کو ہم کیا کریں گے، یا سے بدل دیں گے، یا سے بدلنا جائز ہے۔ اب آئیے تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین نمبر ہم اب حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے تمرین میں کہ درج ذیل کلمات کی اصل کیا ہے، ان میں کیا تبدیلی ہوئی ہے اور اجوف کا کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بتانا ہے، یعنی پہلے اصل بتانا ہے اور اس کے بعد قاعدہ جاری کرنا ہے۔ تو تسوا بینا جو ہے یہ اصل میں تس و بینا تھا۔ اب میں صرف قاعدے کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ قاعدہ کون سا جاری ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا وہاں پر۔ تو یہ تسوا بینا اصل میں تس و بینا تھا، اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے، قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں قاعدہ نمبر جو ہے جو آپ نے پڑھا تھا پیچھے 1 جاری نہیں ہوا ہے، اس میں قاعدہ نمبر جاری ہوگا وہ 5 جاری ہوگا، اور قاعدہ نمبر جو آپ نے 5 پڑھا تھا وہ جاری ہوگا جو واو یا مفتوح اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، تو واو یا کی حرکت ماقبل کو دے کر پھر اس واو اور یا کو چند شرائط کے ساتھ الف سے بدلنا واجب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قاعدہ نمبر 5 جاری ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے اطارتن، تو اطارتن میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا ہے۔ آپ نے قاعدہ نمبر 7 پڑھا تھا، باب فعال اور استفعال کے مصدر میں عین کلمہ کی جگہ واو یا ہو تو اس واو اور یا کی حرکت ماقبل حرف صحیح کی طرف نقل کر کے واو اور یا کو الف سے بدل کر اجتماع ساکنن کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی عوض آخر میں تا کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے کیا کیا، یا کو حذف کر دیا اور یا کے بدلے اس تا کا اضافہ کر دیا، یعنی پہلے یا کو الف سے بدلا پھر یا کو حذف کر دیا اور تا کا اضافہ کر دیا آخر میں۔ تو یہاں پر قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا ہے۔ آخر میں آگے ہے قاعدہ نمبر 3 میں لم تم میں قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 کا جو با تھا وہ جاری ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا وہاں پر جا کے۔ اور آخر میں اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سیمن لفظ ہے۔ سیمن اصل میں سومن تھا، سیمن اصل میں سومن تھا، اور اس میں قاعدہ نمبر 13 جاری ہوا ہے۔ قاعدہ نمبر 13 جاری ہوا ہے، جو آخر میں ہمارا قاعدہ تھا قاعدہ نمبر 13 وہ جاری ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ہیمن۔ ہیمن اصل میں ہوئیمن تھا، اس میں قاعدہ نمبر 12 جاری ہوا ہے۔ ہیمن اصل میں ہوئیمن تھا اور اس میں قاعدہ نمبر 12 جاری ہوا ہے۔ رائداتن اصل میں راوداتن تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں قاعدہ نمبر جو جاری ہوا ہے وہ 6 جاری ہوا ہے، قاعدہ نمبر 6 جاری ہوا ہے راوداتن میں۔ آگے ہے اس کے بعد اخیفہ اصل میں اخوفا تھا، اخوفا، اور اس میں قاعدہ نمبر 3 جاری ہوا ہے۔ اخیفہ اصل میں اخوفا تھا اور اس میں قاعدہ نمبر 3 جاری ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے خاؤن، یہ اصل میں خاؤن ہونا چاہیے حمزہ پر پیش، خاؤن، اس میں یہ اصل میں خبون تھا، واو کے ساتھ تھا، واو پیش بو، خبون، یہ اصل میں خبون تھا اور اس میں قاعدہ نمبر پھر 11 جاری ہوا، قاعدہ نمبر 11 جاری ہوا۔ اس کے بعد یونمنا اصل میں یہ جو تھا یون ومنا تھا، یونمنا اصل میں یون ومنا، اس میں جو قاعدہ جاری ہوا ہے قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جو تھا، قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جو تھا وہ جاری ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا ایک بار جا کے۔ آگے ہے زیارتن، تو زیارتن اصل میں زیوارن تھا، کیا تھا، زیارتن اصل میں زیوارن تھا اور اس میں قاعدہ نمبر 8 جاری ہوا ہے، قاعدہ نمبر 8 جاری ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے
श्रीदन्ना असल में स्विदन्ना था, श्रीदन्ना असल में स्विदन्ना था। तो इसमें क्या है, जो सफ़ा नंबर 300, अभी इधर देखिए, जो हरफ इल्लत आपने पढ़ा था नोट, जो हरफ इल्लत हालत जज़म या वक्फ में इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर गया हो तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल या नून ताकीद के आने के सबब अगर लाम कलमा मुतहरिक हो जाए तो हरफ इल्लत को वापस लाना वाजिब है। तो आपने पढ़ा था कि हरफ इल्लत वापस आ जाती है जब नून ताकीद ले आए या ज़मीर मरफू मुत्तसिल ले आए। तो यहाँ पर जो है नून ताकीद आ गया, इस वजह से वो हरफ इल्लत जो हज़फ की थी हमने वो वापस आ गई। या सियातुन जो है असल में सिवातुन था, सिवातुन। इसमें कायदा नंबर जो जारी हुआ है वो 10 जारी हुआ है, कायदा नंबर 10 जारी हुआ है। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है यस्तबीनु, यस्तबीनु असल में यस्तबयिनु था, यस्तबयिनु। इसमें कायदा नंबर 3 जारी हुआ है, कायदा नंबर 3 जारी हुआ है। और हय्यिनुन जो है असल में है बेनुन था, हय्यिनुन असल में है बेनुन था। इसमें कायदा नंबर 9 जारी हुआ है, कायदा नंबर 9 जारी हुआ है। उसके बाद मज़बूरुन असल में मज़बूरुन था, इसमें कायदा नंबर 3 जारी हुआ है। मज़बूरुन असल में मज़बूरुन था, इसमें कायदा नंबर 3 जारी हुआ है। तो आज का सबक हम यहीं पर जो है रोकते हैं। अगली बार इंशाअल्लाह अज़म हम तमरीन नंबर जो सवाल नंबर 2 है उसको हल करेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।